ازال کشوا کے علاوہ باقی سب نے یہ منظر حیرت سے دیکھا۔ نشیبہ بیگم سے نفرت کرنے والا آریان شاہ ان سے بات کرنا تو دور، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں چچی جان، میں آج تک آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پایا۔ ایک ماں چھوڑ کر چلی گئی تو دوسری ماں کو میں نے خود سے دور کر دیا۔ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں جو اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اتنے سال ان سے دور رہا، صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ گناہ گار آپ ہی ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن چچی جان، اس وقت میں کیا کرتا؟ میں نے ایک ہی وقت میں اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، میرا دکھ بھی تو کم نہیں تھا۔ پلیز آپ میری غلطیوں کو میری نادانیاں سمجھ کے معاف کر دیں۔ ماما بابا بھی مجھ سے بہت ناراض ہوں گے، میں نے آپ کا دل جو دکھایا ہے، میں نے آپ پر بہتان لگایا ہے، میرا اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں گناہ گار ہوں آپ کا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا گیا۔ داجی کی کہی گئی باتوں کے بعد اس نے تفتیش کروائی تھی، اور اس تفتیش سے جو بھی انفارمیشن ملی تھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نشیبہ بیگم گناہ گار نہیں تھی، بلکہ انہیں پھنسایا گیا تھا، اور اب آریان گن گن کر ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بس کرو میرے بچے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ آخر اتنے سال تو انہوں نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ رواحہ نے بھی نم آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور پھر جلدی سے بھاگ کر ان دونوں سے لپٹ گئی۔ بیٹا کیا ملا؟ بیٹے کو تو اب بھول ہی گئی، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس کے شکوے پر سب گھر والے ہنس دیے، جبکہ داجی نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر اتنے سالوں بعد غلط فہمی کے بادل جھڑ ہی گئے تھے، اب صرف اور صرف خوشی کا ہی سما تھا۔ لیکن یہ صرف شاہ ہاؤس کے مکینوں کو لگتا تھا، یہ تو آنے والے وقت نے ہی بتانا تھا آخر یہ خوشی کب تک رہنی تھی۔ ان کی زندگی میں شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ کر امتحان لکھے ہوئے تھے۔ آج تم نے جو کیا ہے اس کے بعد میرے بیٹے اور بہو کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ ہمیشہ ایسے ہی رہو میرے بچے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ داجی نے زور سے آریان کو اپنے سینے میں بھینچا، جبکہ رواحہ کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ ازال نے حسرت بھری نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کی بھی خواہش تھی اس کی بھی ایک پیاری سی فیملی ہو، سب محبت سے رہے، اسے خوب پیار کرے۔ وہ بھی اپنوں کے پیار کے لیے ترسی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی سی برآمد ہوئی۔ آج اسے بھی شدت سے اپنے ماما بابا کی یاد آئی تھی۔ ازال، تمہیں اس گھر میں ہر وہ خوشی، ہر وہ چیز ملے گی جس کے لیے تم ترسی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو، جو تمہارے نیش تایا اور اس کے گھر والوں نے نہیں دی۔ آلیہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنے بازو کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے، ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی چھلکتی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں نہیں کھاتا۔ پھر چاہے ہزار مشکلیں آ جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت اگر آپ کی بیوی کے روپ میں ہے تو پیار چاہتی ہے، اعتبار چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر گھر جاتے ہوئے ایک بار بیوی کے ساتھ پیار سے سلام کرو، اسے مسکرا کے دیکھو، اس کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، اگر وہ کچھ کہنا چاہتی ہے تو اسے تحمل سے پیار سے سنو، اس کی فیملی کو عزت دو تاکہ وہ بھی آپ کی فیملی کو عزت دے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایسے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے رشتے اور پیار میں دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ عورت کو احساس دو کہ تم میری ہو۔ عورت کو اعتبار چاہیے، وقت چاہیے، عزت اور حفاظت چاہیے۔ مرد سے بدلے میں وہ اپنی روح تک دے دیتی ہے۔ چلو بچوں، آجو بیٹھو، اب ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نشیبہ بیگم سب کو لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔
ارے اون بیٹا، تمہارے چہرے پر یہ نشان کیسا ہے؟ نشیبہ بیگم اون کو پراٹھا دینے گئی تو اس کی نظر اون کے چہرے پر موجود نشان پر گئی، جبکہ نشیبہ بیگم کی بات پر کشمہ نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ لگتا ہے رات کو کسی مچھر نے کاٹ لیا، آلیان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مچھر نے نہیں، زہریلی ناگر نے کاٹا ہے۔ اون نے کشوا کو گھوری سے نوازا، جو اس کا مذاق بننے پر مسکرا رہی تھی۔ اللہ بچائے ایسی ناگروں سے۔ آریان نے اپنے کان کو دونوں ہاتھ لگائے۔ سب نے ہنسی خوشی بہت اچھے ماحول میں ناشتہ کیا۔ ان سب کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے۔ آلیان کے نرم لہجے، پیار محبت کی وجہ سے ایزال بھی اس سے ڈرنا کم ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے بیچ دوستی بھی ہو چکی تھی، لیکن ڈنڈا ابھی بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ آلیان گھر میں داخل ہوا تو وہ گارڈن میں جھولے پہ بیٹھی اکیلی جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ آلیان بھی ہلکے ہلکے قدم لیتا اس کے پاس آیا۔ اکیلے اکیلے بیٹھ کر انجوائے ہو رہا ہے؟ واہ کیا بات ہے! آلیان نے اس کے پاس جاتے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ وہ آپ گھر پر نہیں تھے، اس لیے۔ ایزال تھوڑی شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ ارے آپ شرمندہ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آلیان نے اس کی شرمندگی دور کرنے کو کہا۔ آپ انجوائے کریں، میں چلتا ہوں، رات میں ملاقات ہوگی۔ اپنے موبائل پر ہوتی بیل دیکھ کے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اف جانے من، میرے فیوریٹ کلر کے ڈریس میں تو تم قیامت ڈھا رہی ہو۔ میرا دل کر رہا ہے ابھی اور اسی وقت تمہارے اس حسن کو خراج بخشوں، لیکن 2 میرے منحوس دوست ہیں نا، آج انہوں نے مجھے تمہاری قسم دی ہے کہ میں ان کے ساتھ ریسٹورنٹ چلوں کھانا کھانے، اس لیے مجھے جانا ہی پڑے گا۔ لیکن تم ٹینشن نہ لو، میں ٹائم سے واپس رات لوٹ آؤں گا اور آ کر بہت آرام اور پیار سے تمہارے حسن کو خراج بخشوں گا۔ آریان نے نرمی سے رواحہ کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر گاڑی کی کیز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے رواحہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر ٹھرک پن کا ایوارڈ کسی کو دینا چاہیے تو وہ صرف اور صرف اس کے ٹھرکی شوہر کو۔ میں آ کر تمہارے حسن کو خراج بخشوں گا، آیا بڑا۔ رواحہ نے اس کی نقل اتاری اور پھر کمینی سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے نیچے چل دی۔ ماما، میں آنٹی حمیدہ کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ رواحہ نشیبہ بیگم سے اجازت لینے کے بعد ساتھ والوں کے گھر چل دی۔ اف، آریان شاہ جلدی آنا، آج تو مجھے بھی تمہارا بے صبری سے انتظار ہے۔ اس نے نیم کے پانی کا آخری مگ اپنے اوپر ڈالتے ہوئے سوچا اور پھر مسکرا کر واش روم سے باہر آ گئی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ کے ان دیسی ٹوٹکوں کی وجہ سے ہی ہم بیماریوں سے محفوظ ہیں، ورنہ میٹھا کھانے کے بعد جتنے دانے میرے جسم پر نکل آئے تھے، مجھے تو لگا تھا میرا رخصت ہونے کا دن آ گیا ہے۔ وہ حمیدہ بیگم کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے نکل آئی۔ آخر انہوں نے اس کی بہت مدد جو کی تھی۔ اس نے جھوٹ بول کر ان سے نیم کے پتے رگڑوا کر ان کا پانی بنوایا اور اب ان سے نہانے کے بعد آریان کو مزہ چکھانے کے لیے فل ریڈی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد رواحہ نے پرفیوم کی پوری بوتل خود پر انڈیل ڈالی۔ آخر نیم کی کڑوی خوشبو جو پاس سے آ رہی تھی، اس سے بھی تو دور بھگانا تھا، ورنہ اس کا سارا پلان ہی خراب ہو جاتا۔ یار آن، ریسٹورنٹ کو چھوڑ لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، ویسے بھی ریسٹورنٹ میں جا کے تو ہماری انسلٹ ہی کرواتا ہے۔ آریان جلد سے جلد گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ لوگ ریسٹورنٹ گئے تو آن نے لڑکیوں کو گھورنے کے چکر میں ان کا آدھا دن ویسٹ کر دینا ہے، اس لیے وہ اسے 1 آدھ گھنٹے گھمانے کے بعد واپس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چلو جیسے تم دونوں زن مرید کہو، مجھے پتا ہے میرے ساتھ تو تم دونوں کا دل نہیں لگ رہا۔ گھر جا کے ایک بیوی کے پلو سے بننا چاہتا ہے اور ایک بیوی کو ڈنڈے گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ آن نے ان دونوں پر طنز کیا، جس پر دونوں کھسیانے سے ہو کر رہ گئے۔ یار آن، وہ دیکھو، ایک لڑکی وہاں پر اکیلی اداس سی بیٹھی ہے، چل کر پتہ کرتے ہیں وہ کون ہے۔ آن نے گاڑی روکتے ہی آن کو کہا، جو سکون سے آنکھیں موندے نہ جانے کون سے سپنوں میں گم تھا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ ابھی میں اپنی کیشو بیبی کے ساتھ ہنی مون پر جانے والا تھا کہ تم نے جگا دیا۔ چل اتر جلدی سے نیچے، ویسے بھی دن میں دیکھے گئے خواب پورے نہیں ہوتے۔ آریان نے اسے گاڑی سے کھینچ کر نیچے اتارا۔ ہے بیوٹیفل، یہاں پر اکیلی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آریان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر منہ گھٹنوں میں دے کر بیٹھی ہما سے پوچھا۔ اپنے قریب سے کوئی مردانہ آواز سن کر اس نے جھٹ سے نظریں اوپر کی۔ آپ کا نام آریان شاہ ہے نا؟ خوشی کے مارے ہما سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔
اور آپ ہما جو روزانہ میرے لیے لمبے لمبے ریویوز لیتی ہیں، ایڈٹس بنا کے پوسٹ کرتی ہیں، وہی نا؟ آپ کے ریویوز ایڈٹس مجھے بہت پسند ہیں۔ تھینک یو لٹل ڈول۔ آریان شاہ نے مسکراتے ہوئے ہما کا شکریہ ادا کیا۔ آپ جو میرے لیے اتنی محنت کرتی ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے نا آپ کے لیے کچھ اسپیشل کروں۔ تو لٹل ڈول، آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلیں گی؟ آریان نے ہما کے سامنے ہاتھ کیا جسے وہ جھٹ سے تھام گئی۔ اس کے چہرے کی اداسی بھی کہیں جا سوئی تھی، جبکہ اون اور آلیان منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کہاں آریان شاہ انہیں لانگ ڈرائیو پر ٹرخا رہا تھا اور اب کہاں ہما کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کو تیار تھا۔ یہ دونوں میرے دوست ہیں، یہ اون اور یہ آلیان۔ ان کی شکلیں دیکھ کے آریان نے بار بار ہما سے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ آلیان انکل، آپ بھی بہت اچھے ہیں، ازال کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں۔ میں آپ کو انکل کہاں سے دکھائی دیتا ہوں؟ آلیان نے آریان اور اون کو گھورا جو ہما کی بات پر ہنس رہے تھے۔ وہ آپ کے گھر میں سبھی آپ کو انکل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں نا، اس لیے میں نے بھی انکل کہہ دیا۔ ہما نے اتنے کیوٹ انداز میں کہا کہ وہ تینوں مسکرا دیے۔ اور میں کیسا ہوں؟ اون نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس سے پوچھا۔ آپ بہت شرارتی ہیں، سب کے چہروں پر ہنسی لے آتے ہیں۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہما کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اس نے فخری انداز میں آلیان اور آریان کی طرف دیکھا۔ چلیں لٹل ڈول، ڈیٹ پر؟ آریان اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہما فرنٹ سیٹ پر جبکہ اون آلیان بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اون، آج ہمارے ساتھ بھی ایک لڑکی ہے، اس لیے تو نادیدوں کی طرح کسی لڑکی کو گھورنا نہیں۔ میں نہیں چاہتا یہاں پر کوئی سکینڈل بنے اور لٹل ڈول کو آگے جا کے اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہو۔ آلیان کے کہنے پر اون نے ہاں میں سر ہلایا۔ لٹل ڈول، ویسے آپ سیڈ کیوں تھی؟ آریان نے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالے ہما سے پوچھا۔ 2 دن ہو گئے رائٹر نے کس نہیں دی، میں آپ کو مس کر رہی تھی، اس لیے ہما نے برگر کا بائٹ لیے آریان کو بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاؤ سویٹ آف یو لٹل ڈول، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ بھائی کھانا کھانے کے بعد آریان، اون اور آلیان ہما کے ساتھ کافی ساری سیلفیاں لینے کے بعد اسے واپس اسی جگہ پر چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ ہاں، اب آئے گا بہت مزہ جب میں ان جل ککڑیوں کو آلیان، اون اور آریان کے ساتھ لی گئی سیلفیاں دکھاؤں گی۔ ہما خوشی کے مارے گھومنے لگی۔ یا رواحہ، ایسے آریان تیرے جال میں نہیں پھنسے گا، اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تجھے تھوڑا ریڈی شیڈی ہونا پڑے گا۔ رواحہ نے مرر کے سامنے خود کا معائنہ کرتے سوچا۔ وہ جلدی سے کبرڈ کی طرف بڑھی، وہاں سے بلیک نائٹی نکالنے کے بعد چہرے پر مسکراہٹ سجائے واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے واش روم میں بند ہوتے ہی آریان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ میڈم کہاں غائب ہے؟ آریان نے ارد گرد کمرے میں نظریں دوڑائیں لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ اچانک سے اس کی نظر سامنے واش روم سے آتی رواحہ پر گئی تو وہ اپنی جگہ پر سٹل سا ہو گیا۔ رواحہ سلک کی خوبصورت بلیک سلیو لیس بازوؤں والی نائٹی پہنے جو اس کی سفید رنگت پر خوب جچ رہی تھی، اس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے آریان کی نظروں میں خمار سا اترنے لگا، جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ آریان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے پاس جا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لایا۔ وہ تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا، جو آریان کے دیکھنے پر جلدی سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ آریان کی انگلیوں کا لمس اپنے وجود پہ محسوس کرتے رواحہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ اٹھی، جو اس کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کی نائٹی کو ڈوریوں کو کھولنے لگا۔ رواحہ نے ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنی نائٹی کو سلکنے سے روکا، لیکن آریان اس کا ہاتھ پکڑے تیزی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جتنی تیزی سے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ جدا ہوا۔ چھی چھی چھی، یہ کیسی لپسٹک لگا رکھی ہے تم نے، اتنی کڑوی؟ آریان کی شکل دیکھ کر رواحہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ لگتا ہے لپسٹک ایکسپائر ہو گئی ہے۔ رواحہ نے چہرے پر بھرپور سنجیدگی سجائے جواب دیا اور زور سے انگڑائی لی۔ رواحہ کی یہ حرکت آریان کے اندر کے تمام تر جذبات کو جگا گئی۔ رواحہ بھی تو یہی چاہتی تھی، اس کے سوئے ہوئے جذبات جاگے اور وہ رواحہ کے قریب آئے۔ آریان نے کندھے سے اس کی شرٹ سرکائے وہاں اپنے ہونٹ رکھے، کندھوں پر بھی اسے کڑوا پن محسوس ہوا۔ آریان کو اپنا وہم لگا، لیکن پھر سے اسے وہی کڑوا پن محسوس ہوا۔
आर्यान ने चेहरा ऊपर किया रवाहा के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। आर्यान को झट से समझ में आया ये रवाहा की कोई ना कोई शरारत है। क्या किया है तुमने जो इतनी कड़वी हो रही हो? आर्यान ने उसे घूरा जो अभी भी अपना हंसने का शुगल फरमा रही थी। कुछ भी नहीं किया मैंने तो। लगता है कुछ ज्यादा ही मीठा खाकर आए हैं जो मैं कड़वी लग रही हूँ। इतनी ही कड़वी लग रही हूँ तो जाएं आप सो जाएं, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। रवाहा वहां से उठकर जाने लगी थी लेकिन आर्यान उसका हाथ थामे उसे रोक गया और उसकी गर्दन पे हाथ डाली, उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। कोई बात नहीं जानू, मैं अभी मुंह का टेस्ट चेंज कर लूंगा। कड़वी चीज़ों को मीठा करना मुझे आता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर चॉकलेट निकालकर उसका रैपर उतारकर दूर फेंकता रवाहा की जाने मतवज्जो हुआ जो अब मुंह खोले आर्यान की तरफ देख रही थी। आर्यान ने चॉकलेट को अपनी उंगलियों में थाम कर रवाहा के होंठों के दरमियान डाला और आंख विंक की और फिर रवाहा को समझने का मौका दिए बगैर रवाहा के होंठों पर झुकाया, जबकि अचानक से हुए इस अफ्तार पर रवाहा हकदक सी फटी आंखों से खुद पर झुके आर्यान को देखने लगी। उसने क्या सोचा था और ये सब क्या हो रहा था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उसका अपना प्लान उस पर ही भारी बन चुका था। रवाहा की तेज धड़कनों के शोर को अपने सीने पर महसूस करके आर्यान के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। हा हा हा, माय डियर वाइफी, पंगा विद आर्यान शाह इज नॉट चंगा। आर्यान उसका सर अपने कंधों से हटाते सामने करते एक बार फिर पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुका। देखो आर्यान, मैंने बस थोड़ी सी शरारत की थी, अब तुम मुझे तंग कर रहे हो। तुम पहले ही जब से वापस आए हो मुझे आए रोज तंग करते हो। मेरी किसी मुज़ाहमत को तुम खातिर में नहीं लाते। अब मजीद तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलेगी। मगर अब तुमने ये चीप हरकतें बंद न की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने मन, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शौहर को खुद से दूर भगाने के लिए पता नहीं कौन सी कड़वी चीज़ों से नहाती फिरती हो। आर्यान ने घूरकर उसे घुमाया और उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। आर्यान लीव मी। वो उसके पेट में कोहनी मारे उठने लगी थी। तभी आर्यान उसके कंधों पर दबाव डाले उसे बेड पर लिटा गया। श्श, जाने मन, तुम इतना प्यारा तैयार होकर जहर भी लगाओगी ना, तब भी आर्यान शाह तुम्हें कच्चा चबाने से बाज नहीं आएगा। वैसे भी कब तक मैं बगैर बच्चों के घूमता फिरूंगा। आखिर मुझे भी तो अपने बढ़ापे का इंतजाम करना है, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो। आज तुम्हारा फड़फड़ाना भी किसी काम का नहीं, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है, चुपचाप मेरा साथ दो। रवाहा को सांस ना लेता देख वो उससे पीछे हटा। आर्यान के दूर होते ही वो अपना बिगड़ा हुआ तनफ्फुस दुरुस्त करने लगी। आर्यान, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, प्लीज डोंट डू दिस। की अगली हरकत के बारे में सोचकर रवाहा चीखी, लेकिन आर्यान उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में मसरूफ रहा। अपने हाथों से रखी गई चॉकलेट को होंठों से चुनते रवाहा को अपनी जात में गुम करता चला गया। रवाहा ने अपनी आंखें खोलकर आर्यान को देखा जो सारी रात किसी आवारा बादल की तरह रवाहा को अपनी मोहब्बत की बारिश में पोर पोर भिगोता रहा था। सुबह इजाल की आंख खुली तो उसका सामना छिपकली से हुआ जो आर्यान के सोफे से ऊपर वाली दीवार पर बैठी इजाल की तरफ देख रही थी। प्लीज गो, वो हल्की सी आवाज में बोली जो बमुश्किल उसके अपने कानों तक पहुंची होगी। प्लीज जाओ ना अपने घर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। क्यों सुबह सुबह मुझे तंग कर रही हो? इजाल ने छिपकली के सामने हाथ भी जोड़ डाले, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। फिर अचानक से उसके कानों में आर्यान की आवाज गूंजी, ये ले डंडा इजाल, अगर मैं या कोई और तुम्हें तंग करे तो तुम इससे इसकी पटाई करना। अगर तुम मुझसे पटाई करवा के जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी पटाई ही करूंगी। इजाल ने गुस्से से डंडा छिपकली की तरफ फेंक कर अपनी आंखें मीच ली। डंडा छिपकली को लगने की बजाय सीधा आर्यान के सर में लगा। आर्यान जो नींद की वादियों में गुम था जल्दी से हड़बड़ा कर अपना सर थाम के उठ खड़ा हुआ। उफ, ये डंडा किसने मारा मुझे? आर्यान ने अपना सर पकड़े इजाल की तरफ देखा जो आर्यान के देखने पर डर के मारे सर झुका गई। आर्यान ने नजर इधर उधर घुमाई तो उसको पूरी बात समझ में आ गई। ये उसकी स्वीट गर्ल का कारनामा है। सॉरी, हम तो आपको छिपकली से बचाना चाहते थे, लेकिन छिपकली ने हमसे बदला लेने के लिए बदले में आपको ही डंडा मार दिया। आर्यान ने मुंह खोले इजाल की तरफ देखा जो कैसे सारा इल्जाम छिपकली पर लगा रही थी। चलिए कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया,
اب ہم فریش ہو جاتے ہیں، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ آج کشوا اور رواحہ بھابھی نے شاپنگ پر جانا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیے گا اور اپنے لیے شاپنگ کر لیجیے گا۔ وہ اپنی پاکٹ سے 5,000 کے کافی سارے نوٹ ایزال کے ہاتھ میں تھما کر کورڈ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ آج اسے سچ میں جلدی آفس جانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز لگی تھی۔ کیسے غریب، بھوکے، کنجوس شوہر ہیں جو شادی کو اتنے دن ہو گئے اور بیوی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ آن مرر کے سامنے تیار ہو رہا تھا جب کشوا نے منہ بسورے اس پر طنز کیا۔ ہائے اللہ، میری پیاری چوٹی، جان مانگ کر تو دیکھے وہ بھی حاضر ہے، پھر پیسوں کی تمہارے سامنے کیا اوقات ہے؟ آن نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اسے آنکھ ونک کی۔ بدلے میں کشوا نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے وہ کیچ کر گیا۔ ہا ہا ہا، بچے کی جان لینے کا ارادہ ہے کیا بیگم؟ آن کو اس کے چہرے کے تیور خطرناک لگے۔ او سوری، مجھے تو یاد ہی بھول گیا، میں نے تو اس چھوٹے سے کاکے کے لیے فیڈر بنانا ہے۔ کشوا نے اس کے چھوٹے بچے والی بات پر طنز کیا اور اٹھ کر باہر جانے لگی۔ تبھی آن نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے ہگ میں لیا، اس کی گردن سے پیچھے بال ہٹائے، وہاں پر موجود چھوٹے سے تل کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تمہاری گردن پر یہ جو تل ہے، اس پر میرا دل ہے۔ شعر سنانے کے بعد وہ اس کے تل کو زور سے دانتوں میں دبائے کاٹ گیا۔ بدلے میں کشوا نے ہائی ہیل زور سے اس کے پاؤں پر ماری، جو اچھل کر اس سے دور ہوا۔ تم سچ میں بہت ظالم ہو یار۔ آن کو اپنے کام میں اس کی مداخلت پسند نہ آئی۔ آخر بیوی کس کی ہوں؟ کشوا نے مسکرا کر جواب دیا۔ آن نے اسے گھورتے اپنا والیٹ نکال کر اس کے سامنے کیا، جس میں سے کشوا نے اپنی مطلوبہ رقم نکالنے کے بعد واپس کر دیا۔ تھینک یو۔ کشوا نے دانتوں کی نمائش کرتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایزال میری جان، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اور پھر تمہارے شوہر کا منہ دکھانے میں دیا گیا یہ گفٹ، یعنی ڈنڈا شریف بھی تو تمہارے پاس ہے، جو اچھے اچھے بدماشوں کی پٹائی کرنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ رواحہ اور کشوا کب سے ایزال کو شاپنگ پر جانے کے لیے منا رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ منع کی جا رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں تایا ابو ہمیں ڈھونڈ نہ لے۔ ہم اتنے دن سے گھر میں تھے تو سیف تھے، لیکن باہر جانے کے لیے ہمارا دل نہیں مان رہا۔ دیکھو ایزال، پہلے بھی تو تم میرے ساتھ باہر جاتی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو رواحہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور رواحہ تمہاری لیفٹ رائٹ میں رہ کر باڈی گارڈ کا کام سر انجام دیں گی، اور تیسرا باڈی گارڈ یہ ڈنڈا بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ پھر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر تم نے کچھ زیادہ بولنے کے لیے اپنی یہ چھوٹی سی چونچ کھولی تو ہم تمہیں اٹھا کر شاپنگ پر لے کر جائیں گے۔ رواحہ نے بات نہ بنتی دیکھ ایزال کو دھمکی دی۔ اگر آپ دونوں نے ایسا کیا نا تو ہم انہیں کو آپ کی شکایت لگا دیں گے۔ ایزال نے بھی مسکراتے ہوئے بدلے میں انہیں دھمکی دی، جس پر دونوں کا پورا منہ کھل گیا۔ انہیں کنہیں تم ہماری شکایت لگاؤ گی؟ کشوا نے ایزال کے کندھے پر کندھا مارے اسے چھیڑا۔ ہاں ہاں بتاؤ، کسے ہماری شکایت لگاؤ گی؟ رواحہ نے بھی لقمہ دیا۔ انہیں جن سے ہماری شادی ہوئی ہے، ایزال نے گردن جھکائے مجرموں کی طرح جواب دیا۔ ارے جن سے تمہاری شادی ہوئی ہے ان کا کوئی نیم بھی ہوگا نا؟ وہ دونوں اب بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ آلیان جی کو بتاتے ساتھ ہی وہ شرم کے مارے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اچھا جی، رواحہ نے ایزال کے کندھے پر کندھا مارے اچھا جی کو کافی لمبا کھینچ ڈالا۔ ہاں جی۔ بدلے میں کشوا نے بھی ہاں جی کو مزید کھینچتے اسے چھیڑا، اور پھر تینوں کہکا لگا کر ہنس دی۔ ہنستے ہوئے تم بہت اچھی لگتی ہو، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے رہا کرو۔ اللہ تمہاری خوشیوں کو ہمیشہ ایسے ہی آباد رکھے۔ نوشیبہ بیگم نے ایزال کو گلے سے لگاتے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ پھر تینوں ہنستی خوشی شاپنگ کرنے چلی گئی۔ کچھ انمول دوست ہوتے ہیں جن سے پل بھر کی گفتگو چہرے پر 24 گھنٹے مسکراہٹ کی وجہ بن جاتی ہے۔ ان تینوں نے خوب شاپنگ کی تھی۔ رواحہ اپنے نمبر پر آتی آلیان کی کال دیکھ کر تھوڑا سائڈ پر چلی گئی، جبکہ ایزال کی نظر ایک خوبصورت سی فراک پر گئی تو وہ اسے دیکھتے دیکھتے اس کی طرف بڑھ گئی۔ کشوا شاپنگ کم کر رہی تھی، اپنے شوہر کی طرح لوگوں کا دماغ زیادہ کھا رہی تھی۔ ایزال کی نظر فراک کے پیچھے کھڑی اپنی کزن اور تائی پر گئی تو اس کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی اور تمام شاپنگ بیگ چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے گرے۔ ایزال کے چہرے پر ڈر کے تاثرات دیکھ کر زویا اور شمیم بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ایزال کی چیخ سن کر رواحہ اور کشوا بھی اس کی طرف آئیں، جہاں پر شمیم بیگم ایزال کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باہر لے کے جا رہی تھی۔
شمیم بیگم نے مال کے پیچھے لے جانے کے بعد اذال کو پٹکنے والے انداز میں چھوڑا، جیسے پیچھے سے رواحہ نے آ کر تھاما، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ زمین بوسی ہو جاتی۔ چپ کرو ایزو، کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کشوا نے ساتھ لگائے اسے حوصلہ دیا، جو اب بھی ڈر کے مارے کانپے جا رہی تھی۔ پلیز ہمیں بچائیں، یہ ہمیں مارے گی، ہمیں ان سے مار نہیں کھانی۔ اذال کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا سامنے کھڑی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اذال کی تائی ہے۔ اے لڑکی، تجھے کیا لگا تو یوں گھر سے بھاگ کر ہم سے بچ جائے گی؟ اس سے پہلے کہ شمیم بیگم اذال کی طرف بڑھتی، رواحہ ان کے بیچ آئے۔ میں تو آپ سے سلام دعا کرنے آپ کے گھر میں ہی آنا چاہتی تھی، لیکن آپ تو خود ہی یہاں پر چل کر آ گئی۔ چلو اچھی بات ہے، پیٹرول کی قیمتیں ویسے بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، میری بجٹ ہو گئی۔ بچت ہونے پر مجھے جو خوشی ہو رہی ہے میں اس کے بارے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حرام کما کر کھانے والوں کو بچت کی خوشی کے بارے میں کیا پتا۔ رواحہ خود ہی ان سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی انہیں جواب دے رہی تھی۔ بہت ظلم کیا ہے نا تم نے اذال پر، اور نہ جانے اذال جیسی کتنی ہی لڑکیوں پر۔ اب اگر اتنی ہی ہمت ہے نا تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ اذال کو۔ رواحہ ان کے بیچ سے سائڈ پر ہوئی۔ شمیم بیگم مسکرا کر اذال کی طرف بڑھی، لیکن رواحہ راستے میں ہی ٹانگ اٹکا کر اسے نیچے گرا چکی تھی، جو منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ دوسروں کو گرانے والے خود ہی منہ کے بل گرتے ہیں، رواحہ نے کہکا لگایا، جبکہ زویا ان کی نظروں میں آئے بغیر ہی وہاں سے کھسک چکی تھی۔ اگر اسے اپنے پلان کو کامیاب کرنا تھا تو فی الحال ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا تھا۔ شمیم بیگم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کی سوتن تھی۔ جو لڑکی اپنی سگی ماں کی نہ ہو سکی، وہ اپنی ماں کی سوتن کی کہاں ہو سکتی تھی؟ اذال، اس عورت کو سزا ہم نہیں تم دو گی، کیونکہ یہ تمہاری قصوروار ہے۔ بی بریو اذال، اس نے تمہارے ساتھ ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ تم جیسی اور لڑکیوں کی زندگیاں بھی خراب کی ہیں۔ یہ عورت لڑکیوں کی سمگلنگ کا کام کرتی ہے۔ آج اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو یہ آگے نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرے گی۔ یہ لو ڈنڈا اور اس عورت کو دکھا دو تم کمزور نہیں ہو۔ وقت، حالات اور عورت نے تمہیں کمزور بنایا ہے۔ رواحہ کی حوصلہ دینے پر اذال نے آنکھیں کھولے اپنی تائی کی طرف دیکھا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی تائی کے کیے گئے ظلم لہرائے۔ ٹھا ٹھا ٹھا، ایک کے بعد ایک ڈنڈوں کی برسات اذال نے اپنی تائی پر کر ڈالی۔ اگر ٹائم پر آلیان وہاں نہ پہنچتا تو اس کی شیرنی بنی بیوی آج اپنی تائی کو اس دنیا سے ہی رخصت کر ڈالتی۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ بہت کر لی عیاشی، اب ذرا تمہیں جیل کے اندر کی جنت کی ہوا کھلا۔ دو لیڈی کانسٹیبلز نے آگے بڑھ کر شمیم بیگم کو اٹھایا اور اذال کو اس سے جدا کیا۔ تم لوگ مجھے پکڑ کر مجھ سے بچ تو نہیں سکتے، میرا بدلہ وہ تم سے لیں گے۔ شمیم بیگم جاتے ہوئے بھی دھمکی دینا نہ بھولی۔ آج ہمیں سمجھ میں آئی ڈنڈے کی اصل قیمت۔ رواحہ اور کشوا نے داد دینے والے انداز میں آلیان کی طرف دیکھا، جبکہ آلیان نے فخریہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں تو پھنس گئی ہیں، اب جو بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے، ہم زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے۔ میں ڈیڈ کو بھی انفارم کر دیتی ہوں، ہماری ہیلپ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم کل ہی اپنے پلان پر عمل کریں گے۔ دوسری طرف سے مثبت سائن ملتے ہی وہ اپنے ڈیڈ کو کال ملانے لگی۔ ہیلو ڈیڈ، آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، مجھے وہ چاہیے۔ زویا کال اٹینڈ ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ تم ٹینشن نہ لو میری بچی، میں نے ایک بہت اچھا پلان سوچ رکھا ہے، بس تم دونوں ٹائم پر پہنچ جانا، میں ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ بائے، مجھے بہت کام ہے۔ دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی۔ یس یس، ڈیڈ نے کہہ دیا ہے تو پکا آج آریان شاہ میرا ہو جائے گا۔ زویا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ڈرپوک سویٹ گرل اتنی بریو ہے۔ کیسے کپڑوں کی طرح اپنی تائی کو دھو رہی تھی۔ لگتا ہے مجھے بھی بچ کے رہنا پڑے گا، کہیں میری بھی دھلائی نہ کر دے۔ آلیان نے شرارت سے کہتے بھرپور ڈرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، آپ اذال ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اس کی طرف مڑی اور ڈنڈا اس کے سامنے کیا۔ آلیان ڈر کے مارے اچھل کر اپنی جگہ سے دور ہوا۔ آپ ڈنڈا نیچے رکھ کر مجھ سے بات کیا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آلیان پھر اس کا مذاق اڑانے سے باز نہ آیا۔ دیکھیں، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، وقت اور حالات نے ہمیں ڈرپوک بنا دیا تھا، اس لیے آپ ہمارا مذاق اڑانا بند کریں۔ اور دوسری بات،
صبح बाय मिस्टेक आपको डंडा लग गया था। आप बार बार हमारा मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर अब आपने हमारा मजाक उड़ाया तो हम आपको हम आपको अभी उसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे जब आलियान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, वरना हम आपको अपने रूम से बाहर निकाल देंगे। नुशीबा आंटी को आपकी कंप्लेन कर देंगे। इजाल ने अपने तईयों से धमकी दी। उसकी धमकी सुनकर आलियान की अनाबी होठों को मुस्कुराहट ने छुआ। अच्छा, तो तुम मुझे मेरे रूम से बाहर निकालोगी? आलियान ने उसकी तरफ देखते एक आईब्रो झुकाई। हमें पता है ये आपका ही घर है, लेकिन हमें ये भी पता है शादी के बाद शौहर का घर ही औरत का घर होता है, इसलिए ये घर हाफ हमारा भी है। न जाने इजाल में आज इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। वो आलियान के सामने शेरनी बनी खड़ी थी। शायद ये सब घर वालों की मोहब्बत और इज्जत का ही फल था, जो आहिस्ता आहिस्ता इजाल के दिल में से तमाम तर डर खत्म किए जा रहा था। हाँ, तो फिर ये घर हम दोनों का हाफ हाफ है, तो तुम मुझे घर से कैसे निकाल सकती हो? आलियान भी शायद अपनी बीवी से लड़ने के फुल मूड में था। आप शायद भूल रहे हैं, बेड वाला हिस्सा हमारा है और सोफे वाला आपका है, और उस वक्त आप हमारे हिस्से में हैं। हम आपसे नाराज हैं क्योंकि आप हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आप हमारे हिस्से से जा सकते हैं। इजाल ने आलियान की तरफ देख के मुंह बसोरा। उसके हिस्से वाली बात पर आलियान अशश कर उठा। बहुत मीसनी हो तुम स्वीट गर्ल। आलियान सोफे पर बैठते हुए बड़बड़ाया, क्योंकि इजाल अपना डंडा पकड़कर बेड पर बैठ चुकी थी। जो कहता है वही होता है। उसके जवाब पर आलियान का मुंह पूरे का पूरा खुल गया। वैसे स्वीट गर्ल, बीवी के हकूक भी होते हैं। आलियान ने उसे मजीद छेड़ा। नुशीबा आंटी ने बताया था ना, अभी हम मासूम हैं, छोटे हैं, तो आप हमसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। इजाल ने दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पर सजाए जवाब दिया। तुम्हें ये बात किसने बताई? उसका जवाब आलियान को हैरानगी में डाल गया था, क्योंकि इस बारे में तो वो और नुशीबा बेगम ही जानते थे। तुम्हें ये बात किसने बताई? आलियान ने उससे एक बार फिर सवाल किया। हमें किसी ने भी नहीं बताया, बल्कि हमने खुद सुना था निकाह वाले दिन, जब आप और नुशीबा आंटी बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। इसलिए तो हम आपसे नहीं डरते। इजाल ने उंगलियां चटखाई आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से जवाब दिया। आलियान उसका जवाब सुनकर अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ। आप ऐसे उछलकर क्यों खड़े हुए? कमरे में कुछ है क्या? इजाल, जो दोनों टांगे बेड से नीचे लटकाए बैठी थी, आलियान की उछलने वाली हरकत पर जल्दी से दोनों टांगे ऊपर की। हाँ, वो तुम्हारे बेड के नीचे का क्रोच है। मैंने अभी अभी जाते हुए देखा है। आलियान ने अपनी मीसनी प्लस चालाक बीवी को मजा चखाने का इरादा बनाया, जो मजे से उसकी बातें भी छुपकर सुन चुकी थी। प्लीज आप काकरोच को भगा दें, हमें डर लगता है। अपनी बीवी को शेरनी से भीगी बिल्ली बनते देख आलियान को मजा आया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आलियान ने दिल ही दिल में खुद को दाद दी। मैं क्यों भगाऊं? तुम्हारे हिस्से में तो तुम ही भगाओ। वैसे भी तुमने मुझे खुद अपने हिस्से से निकाला है और वापस आने के लिए मना भी किया है। आलियान चेहरे पर संजीदगी सजाए फैलकर सोफे पर बैठ गया और इजाल की हालत एंजॉय करने लगा। देखिए, हम मजाक कर रहे थे। मजाक भी तो दोस्तों से ही किए जाते हैं। अब आप हमारे दोस्त भी हैं ना। हम आपसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप हमारी हेल्प करें। वैसे भी शौहर का हक होता है बीवी को प्रोटेक्ट करना। प्लीज आप हमें यहाँ से ले जाएं। उसके मुंह में जल्दी जल्दी में जो आता गया बोलती गई और बेड पर आंखें नीचे बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। आज वो आलियान का जब्त आजमाने पर तुली हुई थी। प्लीज ले जाए। शौहर होने के नाते न सही, एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते ही ले जाए। अगर इस नाते भी नहीं लेके जाना तो अपनी भाभी के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते ही ले जाए। अगर इस नाते भी नहीं लेके जाना तो चुप हो जाओ। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, आलियान ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाए मजीद बोलने से बाज रखा। शुक्र है आपने हमें बचा लिया। आप बहुत अच्छे हैं आलियान। आलियान ने उसे लाकर सोफे पर बिठाया तो उसने शुक्र का सांस लिया। स्वीट गर्ल, तुम्हारी जबान है या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलती ही जाती है, रुकती ही नहीं। हम तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे, आप हमें डांटे जा रहे हैं। अब आप पीछे हटे, हमें सोने दें। वो सोफे पर जगह बनाती जल्दी से लेट गई। तुम मेरे सोफे पर सोगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? आप आज के दिन हमारे हिस्से में सो जाए। इजाल ने जल्दी से आंखें मीच ली। इस चालाक चूहिया को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। आलियान ने उसे गोद में उठाकर सोफे से नीचे खड़ा कर दिया और खुद जल्दी से सोफे पर लेटकर हाथ आंखों पर रख के आंखें मूंद गया
اور اپنی سویٹ گرل کی حرکتیں ملاحظہ کرنے لگا جو غصے سے لال ہو رہی تھی۔ بھئی چالاک چوہیا کو مزہ بھی تو چکھانا تھا نا اس کی چالاکی کا۔ سوئیں گے تو ہم ادھر ہی، کیونکہ ہمیں کاکروچ کا ڈنر نہیں بننا۔ ایزال نے غصے سے اپنی ناک پھلائی۔ تھوڑی دیر بعد آلیان کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے دیکھا اپنے پیٹ کی طرف، جسے ایزال نرم و ملائم گدا سمجھ کے بڑے مزے سے لیٹ چکی تھی۔ اترو جلدی سے نیچے، کتنی موٹی ہو، مجھے سانس بھی نہیں آ رہا۔ آلیان نے ہونٹوں تلے دبائے، کیونکہ ایزال لفظ موٹی پر اپنا مطالعہ کرنے کے بعد اب جوالا مکھی بنی آلیان کو گھور رہی تھی۔ آپ ہمیں ایسے کیسے موٹی کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم آپ کی فنگر جتنے موٹے ہیں؟ ایزال نے اسے بتایا۔ میرے اوپر پناہ لے کر مجھ سے ہی لڑ رہی ہوں، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ آلیان نے سائڈ پلٹ کر اسے نیچے گرایا۔ وہ جو مضبوطی سے آلیان کی گردن پہ مضبوطی سے اپنی باہیں ڈال چکی تھی۔ آلیان کو گردن پر دباؤ سا محسوس ہوا تو وہ بھی دھڑم سے نیچے زمین پر گرا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، آلیان نیچے جبکہ ایزال اس کے اوپر تھی۔ دوسروں کو نیچے گرانے والے خود بھی منہ کے بل نیچے زمین پر گرتے ہیں۔ ایزال نے اپنے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کر کے اس کا مذاق اڑایا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہو، میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا۔ آلیان اسے واقعی میں بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن آج اس کی باتیں اور حرکتیں آلیان کو حیران کر گئی تھیں۔ دیکھیں، جب دشمن کھلے عام میں گھوم رہا ہو تو ساتھ میں مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آج آپ ہمیں اپنے حصے میں پناہ دے دیں، پھر کبھی آپ کو ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ ایزال نے آلیان کے سامنے ڈیل کے لیے ہاتھ بڑھائے، جسے وہ ہاں میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے تھام گیا۔ لیکن اتنے چھوٹے صوفے پر دونوں سوئیں گے کیسے؟ آلیان نے چہرے پر معصومیت سجائے ایزال سے پوچھا، حالانکہ وہ اس کے جواب کے بارے میں پہلے سے اچھے سے جانتا تھا اور جواب آیا بھی اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ جیسے پہلے سوئے تھے ویسے اب سوئیں گے۔ ہم پتلے ہیں، اس لیے آپ کے پیٹ پر سکون سے پناہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ موٹے ہیں، آپ نے ہمارے اوپر پناہ لی تو ہمارا کچومر ہی نکل جائے گا۔ ایزال نے آسان سا حل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آلیان کی میٹھی میٹھی سی انسلٹ بھی کر ڈالی۔ اس کی یہ معصوم سی انسلٹ آلیان کو دل و جان سے پسند آئی۔ دیکھیں، آپ ہمیں اب نہ گرائیے گا۔ انہیں لیٹے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا جب آلیان کے گانوں میں اس کی آواز گونجی۔ اب اگر تم چپ چاپ نہ لیٹی تو تمہارا یہ عاشق اپنے سوئے ہوئے جذباتوں کو ضرور اٹھا لے گا۔ آلیان نے اسے دھمکی دی۔ اس کی دھمکی اور اس کے پیچھے کا مطلب سمجھ کے ایزال چپ چاپ لیٹ گئی۔ اس کے بعد دوبارہ اسے کمرے میں اس کی آواز نہیں گونجی۔ ہاں تو چھوٹی میڈم، شوہر کی حق حلال خون پسینے کی کمائی سے بس خود کے لیے شاپنگ کی ہے یا پھر اپنے معصوم شریف غریب شوہر کے لیے بھی کچھ لیا ہے؟ کشوا کو بار بار اپنی شاپنگ کا سامان ٹرائی کرتے دیکھ آن نے اسے پوچھا۔ مائی ڈیئر نوٹنکی حبی جی، ایسا بھلا ہو سکتا ہے میں اپنے لیے شاپنگ کروں اور اپنے معصوم شریف غریب شوہر کے لیے نہ کروں؟ کشوا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ آن ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر لے جاتے تھوڑی اس کے کندھوں پر ٹکائے پوچھنے لگا، میں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا بھی ہے؟ کشوا نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری، چہرہ اس کی طرف موڑے گھورا۔ آن نے اس کے چہرے کے خطرناک تاثرات دیکھتے پیٹ پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر دکھاؤ نا جلدی سے۔ اسے دوبارہ سے اپنی شاپنگ کی چیزیں ٹرائی کرتا دیکھ آن نے جل بھن کر پوچھا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ صبح سب کے سامنے دکھا دوں گی، آخر سب کو پتہ چلنا چاہیے میں اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ کشوا تھوڑا اتراتے ہوئے بولی، لگتا ہے کوئی بہت ہی کمال کا گفٹ لائی ہے یہ چوٹی میرے لیے، جو مجھے اکیلے میں نہیں دکھا رہی بلکہ سب کے سامنے دکھا کے انہیں جلائے گی۔ آن نے دل ہی دل میں سوچا، ایسا گفٹ دوں گی اس بندر کو کہ ساری زندگی کسی سے گفٹ نہیں مانگے گا۔ کشوا آن کے دیکھنے پر دانت پیستے ہوئے مسکرائے، چلو پھر جلدی سے سوتے ہیں، صبح مجھے اپنا گفٹ بھی دیکھنا ہے۔